اشد قسوا، اے یہودیو تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے پاپ کیے، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پتھر کے اوپر بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، مگر اے یہودیو تم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا، آج یہودیوں کی جگہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں، ہمارے دل بھی میرے بھائیوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں، نومبر دسمبر کا مہینہ آپ کے سیمانچل میں جلسوں کا مہینہ ہے، آج اس گاؤں میں تقریریں، کل اس گاؤں میں تقریریں، پرسوں فلاں گاؤں میں تقریریں، 20 تقریریں ہم سن رہے ہیں، لیکن بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے، سگریٹ پینے والا آج بھی سگریٹ کا عادی ہے، شراب پینے والا آج بھی شراب کا عادی ہے، حرام کھانے والا آج بھی حرام خور ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے، پاپ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے، ایک بلیک کلر کا، ایک کالے رنگ کا پوائنٹ اور دھبا اس کے دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے، بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فذالک الران، تو دل کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، ایک پردہ چڑھ جاتا ہے، اور اسی پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے بندو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے بچایا ہے۔ اتر پردیش میں آؤ، بنارس سے 200 کلومیٹر کی دور پر ایک درگاہ ہے، نام ہے کچھوچھا شریف، ہر جمعرات کو عورتیں جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں وہاں پر۔ اور آگے بڑھو، لکھنؤ کے قریب دیوا شریف، رنڈی کا ناچ ہوتا ہے وہاں دیوا شریف کے عرس کے موقع پر۔ اور آگے بڑھو، دلی میں نظام الدین کی درگاہ، وہاں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو، راجستھان میں اجمیر ہے، مسجد بغل میں ہے، اللہ کے در پہ سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پر لاکھوں لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جوتے کیوں پڑ رہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تجھے ذمہ دار بنایا تھا، لا الہ الا اللہ، تو نے اس لا الہ الا اللہ کی کو ختم کر ڈالا، تو نے اتنا شرک کیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر تو نے اپنی پیشانی کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تجھے سپہ ہستی سے مٹا دے۔ کل رات میں میرا پروگرام تھا یو پی کے اندر، لکھنؤ کے قریب میں ایک جگہ رائے بریلی، مجھے وہاں کے نوجوانوں نے دعوت دی، کہا شیخ صاحب ہمارے یہاں بالکل اہل حدیث نہیں ہے، 2 4 5 گھر کے لوگ ہیں، آپ آئیے، پورا علاقہ قبر پرستوں کا علاقہ ہے۔ محبت رسول کے موضوع پر وہاں میری تقریر ہوئی۔ بڑا اچھا قصبہ ہے یو پی کا رائے بریلی، بڑی ترقی بھی ہے وہاں کے مسلمان تو ہیں، کون سے مسلمان ہیں؟
اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ سر جھکانے والے. دیپاولی کا تہوار آیا, ہمارے کتنے مسلمان غیر مسلموں کو مبارکباد بھی دے رہے تھے اور بڑے بڑے بینر لگا رہے تھے. اسی بہار میں سیوان میں ایک جگہ میں نے دیکھا بینر لگا تھا, کوئی مسلمان دکاندار اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیوالی کی مبارکباد دے رہا تھا اور بینر پہ لکھا تھا ماں لکشمی آپ پر کرپا کرے. یعنی مسلمان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے, اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی توحید کو برباد کر دیتی ہے. کچھ بے شرم مسلمان ہیں, کہتے ہیں ارے ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر کوئی مرغا ذبح کیا گیا, غیر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کیا گیا, غیر اللہ کے در پہ چڑھائی گئی مٹھائی آئی, یہ بے شرم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہے. کل کو سور کا گوشت تیرے سامنے آئے گا تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے گا. کل کو شراب تیرے سامنے پیش کی جائے گی تو بسم اللہ پڑھ کے پی لے گا. جتنی حرام شراب ہے اور جتنا حرام سور کا گوشت ہے, اتنا ہی حرام ایک مسلمان کے لیے وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس چیز پر غیر اللہ کا نام دیا گیا. نہیں جانتے ہمارے مسلمان بھائی. آج کل بڑا میڈیا میں ایک معاملہ چل رہا ہے, دلی کے اندر ایک مسلمان لڑکے نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے تھے. اب یہ بھی چل رہا ہے سماج میں, شادی کے بغیر لڑکا لڑکی رہ رہے, سماج کو کوئی اعتراض نہیں ہے, سماج اس کو برداشت کر رہا ہے. یہ نیا بھارت ہے, یہ آدھنک بھارت ہے, یہ ماڈرن بھارت ہے. میرا اسلام تو یہ کہتا ہے تم نکاح کر رہے ہو, تم شادی کر رہے ہو. مولوی صاحب بھی آ گئے, انہوں نے نکاح بھی پڑھا دیا, لیکن آپ کا مقصد گھر بسانا نہیں ہے, آپ کا مقصد صرف اپنی شہوت کو پوری کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. محسنین غیر مسافحین, نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے, پریوار بسانا ہے, صرف اپنی شہوت کو اور اپنی سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا نہیں ہے. بھئی انسان اور جانور میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. یعنی اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نکاح کریں اس مقصد کے تحت کہ ہم صرف اپنی خواہش پوری کریں. نہیں, آپ کو گھر بسانا ہے, آپ کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے. وہ اسلام جو نکاح کے معاملے میں اتنی پابندی لگاتا ہے, کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے دے گا کہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں؟ کھلی ہوئی زناکاری ہے. اور آفتاب نام کا وہ لڑکا شردھا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا. سوال یہ نہیں ہے کہ شردھا کے گھر والوں کو اعتراض تھا کہ نہیں تھا, سوال یہ ہے کہ آفتاب کے گھر والوں کو اعتراض کیوں نہیں تھا. سماج کی یہ دوگلی تصویر بھی ہمیں ختم کرنی پڑے گی میرے بھائیوں. ہم نے لڑکیوں پر پابندیاں لگائی, لڑکوں کے لیے سب معاف ہے. اسٹیج سے تقریریں ہوتی ہیں, لڑکیاں میک اپ نہ کریں, لڑکیاں خوشبو نہ لگائیں, لڑکیاں نقاب میں رہیں, لڑکیاں پردے میں رہیں, اور لڑکا رات رات بھر گھر سے غائب رہے, اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی. اگر اسلام ایک لڑکی کو یہ حکم دیتا ہے, ایک عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردے میں رہے, وہ بے حیائی نہ کرے, وہ زناکاری کا کوئی کام نہ کرے, تو اسلام ایک مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے, وہ زنا کے قریب نہ جائے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے مسلمانوں, تم زنا کے قریب بھی نہ جانا, وہ بڑا ہی برا راستہ ہے, بڑا ہی برا کام ہے. اور جانتے ہو, میں ابھی کٹیہار سے آپ کے گاؤں میں آ رہا تھا, راستے میں کہیں برج بن رہا تھا. برج کے اوپر راستہ بھی بنا نہیں ہے, تو برج کے شروعات میں سرکار نے, گورنمنٹ نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا جس پر کراس کا نشان بنا دیا کہ یہ راستہ جانے کا نہیں, اس پر مت جانا. اس لیے کہ اگر وہ نشان نہیں لگے گا, ہو سکتا ہے رات کا ٹائم ہے, ڈرائیور کو پتہ نہ ہو, وہ برج پر گاڑی چلا دے اور آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے. اسلام نے اگر یہ کہا کہ زنا کا راستہ خراب راستہ ہے, تو اسلام نے اس راستے پر جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے ہیں میرے بھائی. گھر میں دیور بھی رہتا ہے, بھابھی بھی رہتی ہے, اسلام نے یہ حکم دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء, جو عورتیں
تمہارے لیے غیر محرم ہے، جو تمہاری ماں نہیں ہے، جو تمہاری بہن نہیں ہے، جو تمہاری بیٹی نہیں ہے، جو تمہاری بہو نہیں ہے، ان عورتوں کے پاس تم نہ جایا کرو، ان کے پاس تم تنہائی میں نہ جایا کرو، ان کے ساتھ تم اکیلے میں نہ رہا کرو۔ نبی نے ایک لفظ کہہ دیا، جیجا کو منع کر دیا گیا وہ سالی کو بائک پر بٹھا کے سیر نہ کرائے، دیور کو منع کر دیا گیا وہ بھابھی کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھے، وہ اکیلے کمرے میں بھابھی کے ساتھ نہ بیٹھے۔ یہ تو ہمارے انڈیا کا کلچر ہے، بھابھی ماں سمان ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں بھابھی ماں سمان نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں بھائی کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے شادی بھی کر سکتا ہے، بھائی کے طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے وہ آپ کے لیے، پردہ ہے آپ کا، اس سے لمٹ ہونی چاہیے آپ کے اور اس کے بیچ میں۔ اسلام نے زناکاری کے راستے میں میرے بھائیوں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے۔ خالہ کا لڑکا اور خالہ کی لڑکی آپس میں غیر محرم میں، خالہ کی لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی سے لمٹ میں رہے، حد میں رہے، اس سے پردہ کرے۔ پھوپھی کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، بڑے ابو کی لڑکی، یہ تمام کے تمام رشتے غیر محرم ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ان رشتوں کو کوئی غیر محرم نہیں سمجھتا۔ گھر میں عورتیں، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، عورتیں اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی، آرام سے اس کے سامنے جیسے چاہے ویسے بیٹھ جاتی ہیں۔ اسلام نے یہ کہہ کر کے بس نہیں کر دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اسلام نے زنا کے راستے میں جہاں جہاں انسان زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے، اسلام نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے۔ آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک بتایا کہ عورت دوپٹہ کیسے پہنے گی۔ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو سکھایا ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی گھر کے اندر، اپنے سسر کے سامنے، اپنے جیٹ کے سامنے، اپنے دیور کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے وہ دوپٹہ کیسے پہنی گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ نقاب میں رہے گی۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو۔ دوپٹہ کندھے پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر رکھو۔ یہ نہیں کہ چلو ہمارا بھائی تو ہے، ہمارے سسر ہیں تو کیا ہو گیا، مسلمان عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہونا چاہیے۔ یہاں تک بتایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کیسے کرے گی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 22ویں پارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، تم اپنی آواز میں کڑک انداز پیدا کرو، تم سختی کے ساتھ بات کرو، سامنے والے کو یہ نہ لگے یہ مجھ کو لائن دے رہی ہے، سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے، سامنے والے کی امیدوں کو توڑ دو، تم سختی سے بات کرو، تم نرمی سے بات نہ کرو۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، فیس بک والی دینی بہن، لڑکی نے پوسٹ ڈالی، کوئی قرآن کی آیت لکھی، لڑکوں کی لائن لگ گئی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے صاحب؟ ارے یہ ہماری دینی بہن ہے۔ اب یہ دینی بہن جو رہتی ہے پھر وہ فیس بک کے میسنجر پر آتی ہے، پھر وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے، پھر چیٹنگ کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ یہ زناکاری تک پہنچانے والے راستے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے ان راستوں کو بند کیا ہے۔ آپ کی کوئی دینی وینی بہن نہیں ہے۔ ویسے تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہے، سب حوا کی اولاد ہے۔ آپ کی بہن صرف آپ کی سگی بہن ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، یا آپ کی رضائی بہن ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ میں جو شریک ہوئی ہے، جس عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اس لڑکی نے بھی پیا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی سگی بہن ہے۔ باقی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے آپ کی، اس سے آپ کو پردہ، اس لڑکی کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے۔ تو آفتاب نے اور شردھا نے لیو ان ریلیشن شپ میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اب کیا معاملہ ہوا اللہ عالم،
میڈیا میں خبر, آپ میڈیا کو تو مسالہ ملنا چاہیے صاحب. مسلمان لڑکے کا نام مسلمان ہے, لڑکی کا ہندو ہے, اتنا کافی ہے میڈیا کے لیے. اس نے 28 ٹکڑے کیے تھے اپنی محبوبہ کے, اس کی لاش کے 28 ٹکڑے کیے تھے اور اس کو فریز میں رکھا تھا. اب میڈیا والوں کو نفرت پھیلانے کا ایک موقع مل گیا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے, اسلام میں محبت ہے. اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے. اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے, محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا. اسلام میں لو میرج نہیں ہے. اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو. اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو, لڑکی پسند آ جائے نکاح کر لو, محبت کر کے نکاح کرو. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں, اسلام میں لو میرج نہیں ہے. اور اللہ کی قسم, جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی, وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی, وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی, وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی, وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی. جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے. جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے, 50 سال کی بڑھیا ہے, نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے, نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے, لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی ہے تو بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے. بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے. بڑھیا 2 دن کے لیے مائکے چلی جاتی ہے, بوڑھے کو رات میں نیند نہیں آتی ہے. بوڑھے کے سر میں رات میں درد ہوتا ہے, بڑھیا اپنی نیند قربان کر کے اپنے شوہر کے سر کو دباتی ہے. یہ پیار ہے میرے بھائی, یہ ٹرو لو ہے, یہ محبت ہے. یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے محبت پیدا کی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. میرے بندو, اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے, اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے, اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی, رحمت ڈال دی. اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی. لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا, اس نے کبھی شکل بھی شادی کے پہلے نہیں دیکھی تھی. اس کے ماں باپ گئے, لڑکی کو پسند کیا, نکاح ہو گیا. مولوی صاحب نے اللہ کا قرآن پڑھا, کلام پڑھا, نکاح ہو گیا. دونوں میں اتنی محبت ہو گئی, اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکا اگر پردیس میں جانے لگتا ہے, لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی. اللہ نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں. میرے بندو, یہ سچی محبت ہے, یہ سچا پیار ہے جو اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے, جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ہم نے ڈالا, جو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہم نے ڈالا. آج ہمارا نوجوان زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے. مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیو, آج سب سے پہلے اپنے ایمان کی قدر کرو, اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھو, اپنی توحید کی اہمیت کو سمجھو. اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکاؤ. بہت سے اہل حدیثوں کے گھر میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے. بچوں کی مالش ہو رہی ہے, ماں پیشانی پر ٹیکا لگاتی ہے. پوچھو ٹیکا کیوں لگاتی ہو؟ کہتی ہے نظر نہ لگ جائے. بچہ بیمار ہو گیا, گلے میں کالے رنگ کا دھاگا باندھ دیتی ہے. بچی بیمار ہو گئی, پیٹ میں دھاگا باندھ دیتی ہے. اہل حدیثوں کے گھروں میں یہ سب ہونے لگا ہے. معاف کیجئے گا, اگر توحید میں کمی ہے, اگر توحید گڑبڑ ہے, تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا کوئی حق نہیں. وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گھر میں توحید نہ ہو, جس کے دل میں توحید نہ ہو. ارے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نا, ہم قیامت کے دن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے نبی کا دامن وہ پکڑے گا جو توحید پر ہوگا. آئیے بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں. قیامت کے دن اللہ کے نبی کس کی شفاعت کریں گے, کس کا دامن ملے گا, نبی کا دامن کس کو ملے گا؟ ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے.
صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا. اچھا ابو ہریرہ کون ہے؟ جانتے ہیں آپ ابو ہریرہ کون ہے؟ پتا ہے؟ بولو بھائی، سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی ہیں، بس اتنا معلوم ہے صحابی ہیں. اور کچھ؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں، ان کا کوئی کام دھندا نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی دکان نہیں. ان کا بس ایک ہی کام ہے، وہ 24 گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتے ہیں، نبی کے ساتھ رہتے ہیں، نبی کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، نبی کی حدیثوں کو نوٹ کرتے ہیں، ان کو سنتے اور یاد کرتے ہیں. آج 1 گھنٹے کی تقریر ہم کو آپ کے سامنے کرنی ہے تو ہم موبائل کا سہارا لیتے ہیں. کوئی حدیث پڑھنی ہے سرچ کرتے ہیں کہ حدیث ایک بار ریپیٹ کر لوں، حدیث صحیح ہے کہ نہیں، صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. ابو ہریرہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، مگر اللہ نے ابو ہریرہ کو غضب کی میموری دی تھی. 5274 حدیثوں کو ابو ہریرہ نے یاد کیا تھا. 5274 حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ نے یاد کیا تھا میرے بھائیوں، اور پورا من وعن جیسے نبی سے سنا تھا ویسے امت کو پہنچایا تھا. ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتی کا، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. اب ذرا اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے، تم حدیث کو سیکھنا چاہتے ہو، تم حدیث کو جاننا چاہتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے. کاش اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ تڑپ پیدا فرماتے. میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے موبائل میں حدیث کا بھی سافٹ ویئر ہونا چاہیے. واٹس ایپ چلانے والوں، فیس بک چلانے والوں، آپ کے موبائل میں کوئی ایسا ایپ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کریں. آج ماشاءاللہ ایک ایپ آتا ہے موبائل کے اوپر، اسلام 360. ایک ایپ آتا ہے محدث لائبریری، میں نام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو. اسلام 360 محدث لائبریری پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا. ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، قرآن کی کم سے کم 10-12 تفسیریں موجود ہیں. قرآن کی مستند تفسیر ہے تفسیر احسن البیان، آپ اس کا مطالعہ کیجئے. آپ حدیث کی کتابوں کو کھولیے اور روزانہ زیادہ نہیں ایک حدیث کا آپ مطالعہ کیجئے. یہ تڑپ آپ کے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ کے دل کے اندر تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. اے ابو ہریرہ، کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جو توحید پر رہا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا، جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا. تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہوگا. مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. یہ ایمان کیسا ایمان ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے. یہ مہینہ آیا ربیع الثانی کا، اس مہینے میں بڑے پیر صاحب کے نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے، ان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے.
تو اس امت کی سب سے بڑی پرابلم شرک ہے. اور آگے بڑھیے. آج یہ امت ذلیل ہے, پریشان ہے, خار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس امت نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے. وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. اے انسانوں, تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا دل ہے. اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. آج قرآن پڑھا جا رہا ہے, ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. یہاں تو قرآن پڑھا جاتا تھا, اللہ کے پیارے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ رونے لگتے تھے. صحابہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے, اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے. ہو لوگو, آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے, ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن. فضیل ابن عیاض کو دیکھو, اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے. ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے, رات کا سناٹا ہے, اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور قرآن پڑھتے پڑھتے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی 26ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت پڑھتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو, کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے ایمان والو, کیا اب بھی تم نہیں سدھرو گے؟ کیا تم اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ جب فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت پڑھی, فضیل ابن عیاض نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ, وہ سمے آ چکا ہے, وہ وقت آ چکا ہے, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. اور اس دن کے بعد سے فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنا بند کر دیا, اور اتنے بڑے عابد بن گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا, اور کھانے کعبہ کا 24 گھنٹے کھانے کعبہ کے پاس وہ زندگی گزارنے لگے. قرآن کی ایک آیت دل کی دنیا بدل دیتی ہے. مگر ہمارا نوجوان, اس بیچارے کو تو گانے میں مزہ آتا ہے, اس کو میوزک میں مزہ آتا ہے. وہ ایئر فون لگا کر کے کانوں میں بائک بھی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے, کار میں بیٹھا ہے تو کار میں بھی گانا بجا رہا ہے, اس کو میوزک میں سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بندو, تم اللہ کو یاد کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, اور جس دل کو گانے سے سکون ملے, جس دل کو میوزک سے سکون ملے, سمجھ جاؤ کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے. اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو, وہ دل مردہ ہو چکا ہے. دل اگر زندہ ہے تو اس کو قرآن کے ذریعے سکون ملے گا. آج ہمارا نوجوان قرآن نہیں پڑھتا, قرآن نہیں سنتا. کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو. کبھی یوٹیوب کھولو, اس پہ لکھو سورہ مریم شیخ سعود الشریم کی آواز میں, سورہ مریم شیخ سدیس کی آواز میں, سورہ رحمان شیخ معیقلی کی آواز میں, شیخ منشاوی کی آواز میں سورہ مریم. کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت سنو میرے بھائی, اللہ کی قسم آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا, آپ کی روح سرشار ہو جائے گی. اللہ کے کلام میں آج بھی وہ کشش ہے, وہ اٹریکشن ہے, مگر ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا. قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا, چلو قرآن اٹھاؤ قسم کھانے کے لیے. قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو چومنے کے لیے. قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں. میرے بھائی, قرآن کا یہ سارا مقصد بعد میں ہے. قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو سمجھا جائے, قرآن پر غور کیا جائے, اور قرآن پر عمل کیا جائے. طارق انور صاحب ہمارے دوست ہیں, میسج کیا انہوں نے ہم کو. ہم نے ایک دن میسج نہیں دیکھا, 2 دن میسج نہیں دیکھا, 1 ہفتہ گزر گیا, 1 مہینہ گزر گیا. طارق صاحب نے کئی میسج ہم کو کیا, ہم نے میسج نہیں دیکھا. ان کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ سوچیں گے یار دوستی کا دعویٰ ہے اور میرا میسج بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے. واٹس ایپ پر کوئی دوست میسج کرے
اور ہم واٹس ایپ کھولیں اور دنیا بھر کے میسج چیک کریں اور اپنے دوست کا میسج چیک نہ کریں تو دوست تو ناراض ہو جائے گا نا. قرآن اللہ کا میسج ہے, قرآن اللہ کا میسج ہے, اور وہ میسج ہمیں ملا ہے میرے بھائی, یہ میسج ہمیں ملا ہے, اور یہ اس لیے ملا ہے کہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور دنیا کو یہ میسج پڑھ کے سنائیں, مگر ہم خود نہیں پڑھتے. کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی, موبائل پر میں واٹس ایپ کا میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی, موبائل پر میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی, اے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے تھے. آدھا گھنٹہ کے لیے صبح دکان کھولنے جاتے ہو, آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کر لو,